میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ اندازہ یا انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے، جو سائنسی عمل ہے، جو میڈیکل عمل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہم اڈاپٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گلوبل انفارمیشن اور جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ روزانہ کی نظر رکھتے ہیں۔ جو گلوبل پریکٹسز ہیں، کیا ایکشن کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، اس کے کیا اثرات ہیں، حد الوسع جس حد تک اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ہم پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہر روز کے بیسس پہ تمام صوبوں سے جو آ رہے ہیں، اس میں نئی انفیکشنز کے اعداد و شمار، اس میں اموات کے اعداد و شمار، وہ تمام لوگ جو آئی سی یوز یا وینٹیلیٹرز یا انتہائی نگہداشت یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ اور سائنسی طریقے سے اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ ہم اس کو ایپیڈیمیولوجی جو بیماریوں کے اعداد و شمار اور اس کے پھیلاؤ کے جو سائنس ہے اس کی مدد سے اور ڈیٹا سائنس کی مدد سے کچھ پروجیکشنز بھی بناتے ہیں۔ ایک تو یہ وہ ہو گیا جو روزانہ کا عمل ہے، اور ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے خان صاحب نے فرمایا، ہماری جو شروع کی پروجیکشنز تھیں اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے تقریباً 25 اپریل تک یہ فگرز کافی زیادہ ہوں جیسے انہوں نے بتایا، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی ایفیکٹس کیے گئے، جو بھی بندشیں لگائی گئیں یا دیگر جو بھی اثرات تھے، اس کی وجہ سے آج ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہو سکتے تھے۔ آگے کی پروجیکشنز ہم نے پھر کر رکھی ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 25 اپریل تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو فردر پروجیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کچھ نظر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں ہونا چاہتے جہاں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایسا بوجھ اور اثر پڑے کہ خدا نخواستہ ہم اس کے تحت اس کے نیچے دبنا شروع ہو جائے۔ تو میری یہ اعداد و شمار تو بتا رہا ہوں، لیکن ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں سے میری درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اچھی چیزیں یا عادتیں یا چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہاتھوں کی صفائی ہے، اپنے کھانسی اور نزلے زکام میں اگر ہم ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں، کراؤڈز میں نہ جائیں بیجا، یعنی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھیے، کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے۔ جہاں تک اموات کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ہمارے لیے، جس سے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ جانچتے ہیں کہ جو یہ ایپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سچویشن ایگزیکٹلی کہاں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کورونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے، تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائگنوسس تک پہنچا جائے۔ مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف 15 لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے، قیاس ہے کہ ممکن ہے کورونا کا اس میں اثر ہو، جو ان ایکسپلینڈ ڈیتھس تھیں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کی فردر کراچی کی جو خبر تھی اس میں یہ جو 15 ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور منسٹر صاحب سے ہماری آج بات بھی ہوئی، اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر سفر کو 200 ہم نے اخباروں میں اور چیز 300 پڑھی تھی، تو اس میں سے آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں۔ اس میں سے ہمیں پتہ چلا آج ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کلیئر ہو گیا۔ 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا، اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے، ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں۔ اور یہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پہ جاننا چاہیں گے، تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو انفارم کر سکیں، اور اس کی بیسس پہ آئندہ کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے۔ تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اصرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے، تو پلیز ضرور انفارم کیجئے، تاکہ اس کو ہم پروونشل اتھارٹیز کے تھرو پراپرلی انویسٹیگیٹ کروا سکیں۔ جی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا وہ انڈر سٹریس تو بہر کیف ہے، اور ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ڈلیوری ہے اس میں کچھ پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں، کچھ کیوریٹیو ایسپیکٹس ہیں۔ ہمارے مریض اگر ہمارے سسٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر ہیلتھ سسٹم پہ اثرات، میں اکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا، جو ہیلتھ سسٹم پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کو اینالائز کرنا اور دیکھنا ضروری ہے، اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ
پولیو کی 2 عدد کیمپین سے مجھے بتایا گیا جو کہ نہیں ہو سکی اس دوران، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی سوچنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لوگ بیکاز آؤٹ پیشنٹس بند تھے تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسٹ پون کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ ہیلتھ امپلیکیشنز اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں۔ تو ہم نے اس مکمل پکچر کو دیکھ کے آگے چلنا، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بیلنسڈ، ہولسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ویل راؤنڈڈ ویو کے ساتھ ہم آگے چلیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈوائس دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائنٹیفک اور ایپیڈیمیولوجک اور ڈیٹا ڈریون بیسس کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ انالیسس ہر روز، بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ، ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے، اس پہ بحث مباحثہ، ہر شیڈ آف اوپینین، ہر مکتب فکر اور سوچ، سائنس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے ہیں، وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا ایڈوائس دے سکیں جس کے بیسس پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے۔